جی دوستو، تھرڈ ڈے سٹارٹ ہو چکا ہے اور ابھی 6 بج رہے ہیں صبح کے، اور یہ ہمارے ڈرائیور ہمیں لینے آ گئے تھے کیونکہ ہم نے بک کروا لی تھی رات کو ہی۔ اور یہ 6 بجے نکلنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم پہلے سب سے جا کے پہنچ جائیں، وزٹ کریں اور رش سے پہلے واپس آ جائیں۔ تو یہ ہے کہ ابھی ہم جا رہے ہیں، آگے آپ کو دکھاتے ہیں، اور ساتھ رہیے گا۔ فائنلی جو ہے سیف الملک جھیل پہنچ چکے ہیں، صبح ہی صبح نکل آئے تھے اور ٹائم سے پہنچ گئے۔ تو یہاں پر انٹری ٹکٹ جو ہے، ویسے تو گاڑی کا انہوں نے ہر کسی نے یونین نے فکس کیا ہوا ہے 4200، اور اس کے علاوہ جو ہے انٹری ٹکٹ 20 روپے ایڈلٹ کا، اور 10 روپیز جو ہے چلڈرنس کا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں جھیل کی طرف اور آپ کو اور بھی ویو کرواتے ہیں کیا ہے۔ جی دوستو، یہ آپ دیکھ رہے، جب آپ جیپ سے اترتے ہیں تو یہاں پہ سارے ریسٹورنٹس اور ہوٹل وغیرہ، یہاں پہ آپ کو ناشتہ کھانا سب کچھ مل سکتا ہے۔ ابھی خیر صبح کا ٹائم ہے تو سارے زیادہ لوگوں نے ناشتہ لگایا ہوا ہے، اور آپ یہاں پہ آرام سے اگر ناشتہ کرنا چاہیں، لیکن آگے چلتے ہیں، آگے آپ کو میں اور انفارمیشن دیتا ہوں۔ یہاں پہ کھانے ناشتے وغیرہ آپ کر سکتے ہیں ایزیلی، ناشتے کے ٹائم آتے ہیں یا کھانے کے ٹائم آتے ہیں آپ کو جی۔ لیکن یہاں پہ ٹوٹل جو جیپ میں جب آپ آتے تو 1 hour 30 minutes کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نیچے کی طرف جائیں گے، یہاں سے سیڑھیاں بنی ہیں اسٹیٹ، تو نیچے جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔
بھائی ایک شہزادہ تھا مصر کا. اسے جی ایک دفعہ خواب آیا, اشارہ ہوا شہزادے سیف کو. خواب میں اس نے یہ والی جھیل کو بھی اس نے دیکھا اور پری کو بھی دیکھا. پری کا نام تھا بدر جمال. جی ذات کو نظر نہیں آتی. شہزادے نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے پری ملا یا نہ ملا, میں جھیل دیکھنے ضرور جاؤں گا, مجھے اجازت دے دو. وہاں سے جب اسے اجازت ملی, یہ شہزادہ اپنے گھر سے نکل آیا مصر سے. آتے آتے راستے میں اسے اللہ والا ایک بولا ولی بزرگ. اس ولی بزرگ کا سر جی وہاں راستے میں مزار تھا, کوئی غیبی ولی تھا راستے میں بیٹھا ہوا. شہزادہ وہاں سے گزر کر آ رہا تھا, جھیل کی طرف جھیل ڈھونڈ رہا تھا. ولی نے شہزادے سے پوچھا, اے شہزادے آپ کس لیے یہاں جنگل میں گھوم رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تو ایسی ایک جھیل ہے وہ جھیل دیکھنے جا رہا ہوں. اس ولی سے جی پھر شہزادے کو سلیمانی ٹوپی مل گئی. ٹوپی ملنے کے بعد اس کے قبضے میں جند آ گئے جنات پوت. ان جناتوں شہزادے کو وہاں سے اٹھایا مصر سے, یہاں لا کر اتارا یہ جھیل پر. یہیں پر سر جی اس نے جھیل دیکھی, جھیل کی پہچان کی. اس نے کہا کہ جھیل تو یہی ہے. شہزادے نے کہا جو میں نے خواب میں دیکھی ہے, مجھے پری کیسے مل سکتی ہے؟ جنہوں نے کہا کہ اس کے لیے چیلا کریں اور عبادت کریں. شہزادے نے یہیں پر 40 دن چیلا کاٹا, اللہ کی عبادت کی. 40ویں دن کی بعد اس نے اللہ سے دعا مانگی. اسی دن میں کہتے ہیں کہ وہ پریاں یہاں نہانے کے لیے آ رہی ہیں کوئے کاف سے. تو کوئے کاف جو ہے روس میں اور چنچنیا کی طرف ہے رشیا میں, وہاں پہ جو ہے پرستان ہے. وہاں سے یہاں 7 سہیلیاں آئی ہوئی تھیں یہاں نہانے کے لیے. 8ویں جو تھی وہی بدر جمال جو اس نے خواب میں دیکھی تھی. شہزادے نے جب اس پری کو یہاں نہاتے ہوئے دیکھا, جنا کو بھیجا. جن یہاں خاموشی سے پہنچی. جن وہ تھے جو ٹوپی کے ذریعے اس کی مدد میں ملے تھے. اس پری کی پار اٹھائی, شہزادے کو مل گئی. دوسری سہیلی بھاگ کی, بدر جمال یہیں رہے گی اکیلی. پھر شہزادہ اس کے سامنے آ گیا. پری اور شہزادہ بھی دونوں اس ناران کے طرف چلے گئے, روانہ ہو گئی. اس ناران میں انسانوں کی بادی نہیں تھی, یہ جنگل تھا. دوسری سہیلی کو ایکاف پہنچی. وہاں جا کر دیو کو بتایا کہ ملکہ بدر جمال جو ہم سے جدا ہوگی, کوئی پتہ نہیں جھیل میں ڈب گئی کیا ہوا. دیو وہاں سے ڈھونڈنے کے لیے تلاش کے لیے نکلا. یہاں کر پہنچے, پانی جا رہا ہے نالا. سو کہ یہ جھیل یہاں سے بند تھی. بڑی جھیل تھی, اونچی جھیل تھی, پانی وہاں سے گزرنے کا راستہ تھا. بعد میں جی پھر کیا ہوا کہ دیو نے یہاں سے جھیل کو توڑا. اس لیے توڑا کہ دیو نے کہا کہ شاید یہ جھیل خالی ہو جائے گی, تب جو پری کا پتہ چل جائے گا, نیچے گر گئی ہو ڈوب گئی ہو تو میں یہاں سے باہر نکالوں. جب اس نے یہ جھیل کو توڑا, یہ ریتی علاقہ تھا. ناران میں طوفان گیا فلڈ. وہاں جا کے جب ناران کے اندر پہنچے اور پری اور شہزادے نے طوفان جاتا ہوا دیکھا, انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. اس زمانے میں باجی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی تھیں. اس ناران کے اندر زمین میں ایک پہاڑ بن گیا. اس پہاڑ کے اندر ایک سرنگ بن گیا, غار, جس کے اندر پری اور شہزادہ دونوں چھپ گئے. دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی. یہ غار جو ہے ناران میں ابھی بھی موجود ہے. سب لوگ اس غار کو بھی دیکھتے ہیں. جو بڑا ہوٹل ہے سیف الملوک ہوٹل, یہاں سے آپ جھیل کی طرف کو آئیں, اوپر کی طرف بڑا بورڈ لگا ہوا ہے. سیف الملوک ہوٹل کے بالکل نیچے ہے چھوٹی سی پہاڑ ہے, اوپر قبرستان ہے, وہیں مقامی لوگوں کا نیچے ان کا غار ہے. اس غار کے اندر وہاں لائٹ نہیں جلتی, وہاں اندھیرا ہے. وہاں پہ ٹارچ روشنی لے کر جاتے ہیں, وہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. مشہور غار ہے. دیو سوے جو تھا بھائی جس نے یہ جھیل کو توڑا, وہی دیو پری کو ڈھونڈا ڈھونڈا دیوسئی میں جا کر وہ دیو پہاڑ کے ساتھ پہاڑ بن گیا, پتھر بن گیا. اس لیے پتھر بن گیا کہ اس بزرگ نے اس کے لیے وہ دعا کی تھی. بزرگ وہ تھا جو شہزادے کو راستے میں ملا تھا, جسے ٹوپی ملی تھی کہ تمہیں اللہ پتھر کے ساتھ پتھر بنا دے تاکہ پری اور شہزادے دونوں کی جان بچ جائے. دیو جو تھا بھائی وہیں پہ پتھر بن گیا, اور پری اور شہزادہ کافی عرصہ اسی غار کے اندر چھپے رہے. بعد میں جو جن ان کے قبضے میں تھے, ان جنہوں نے پری کو اور شہزادے کو بتایا, آج تو دیو جو تھا وہ ختم ہو چکا, اپنے ملک میں جو ہے واپس جا سکتی. ان جنہوں نے پری کو اور شہزادے کو دونوں کو نکال کر لے کر مصر کو پہنچایا. اس کے نام کی وجہ جھیل کا نام جو تھا یہ مشہور ہوا, اس کی تاریخ بنی ہے. اور اس کے بعد یہاں لوگ آنے شروع ہو گئے. اس سامنے والی پہاڑی جو نظر آ رہی ہے, اس کا نام ہے ملکہ پروت. اس کو ملکہ پروت اس لیے کہتے ہیں کہ پروت آگی پہاڑ, ملکہ آگی خوبصورتی. ہزاروں دنیا اس پہاڑ سے گری ہے بھائیو, لیکن چڑھ کوئی نہیں پایا. اس کے اوپر کچھ جنات کا اثرات ہیں. جو بھی جاتے ہیں وہاں سے جن ان لوگوں کو دیکھا دے کے نیچے گرا دیتے ہیں. ایک 98 کا واقعہ ہے, یہ 98 کی بات ہے. یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھی بات سنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں. لاہور کا ایک بندہ تھا راشد بٹ, اسی پہاڑی کو سر کرنے کے لیے جا رہا تھا, اسی سے گرا ہوا, جس کی ڈیڈ باڈی گم ہو گئی تھی. ہم لوگوں کو ملی ہے 14 دن کے بعد, جس نے کیٹو سر کی ہے. کیٹو 29,000 ہے, یہ 17,500 ہے. یہاں کی اونچائی 10,500. یہ معلومات ہے بابا, ختم ہوگی. اللہ حافظ, کمپلیٹ ہوگی. دوستوں امید ہے آپ نے جو ہے اسٹوری سنی ہوگی, آپ کو مزہ آیا ہوگا. تو بس ابھی چائے پی رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے واپسی کے لیے نکلیں گے. میرے پیچھے میں یہ اوپر ہوٹل میں بیٹھا ہوں, آپ ویو جو ہے پورا جھیل کا نظر آ رہا ہے آپ کو.
تو بس واپسی کے لیے نکلتے ہیں، ناران جائیں گے، ناران سے پھر گاڑی لے کے جو ہے انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے نکلیں گے۔ 3 دن جو تھا یہاں پہ عید کا انجوائے کیے، کافی مزہ ہے، اور آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا۔ تو واپسی میں جاتے ہوئے کچھ آپ کو ویوز پوائنٹ دکھاؤں گا جو اچھے آئیں گے انشاءاللہ، پھر آگے چل کے دیکھیں گے۔ برف کا ٹکڑا دے دو۔ دوستوں واپس آ گئے خیر و خیریت سے۔ ٹریک کافی ہارڈ ہوتا ہے لیکن شکر ہے اللہ کا، واپس آ گئے اور اب یہاں پہ ہوٹل میں ہوں، بس چیک آؤٹ کرنے لگے یہاں سے، اور یہاں سے جو ہے ہم نکلیں گے اب واپسی کی طرف، اور رستے میں کہیں بریک فاسٹ کریں گے کیونکہ اوپر کیا نہیں تھا، 1.5 آور ہوتا ہے تو اس میں مشکل ہوتا ہے کہ آپ ناشتہ کریں، اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ نیچے آ کے جب واپسی کے لیے نکلیں گے تو ناشتہ کریں گے۔ تو بس ابھی یہاں سے چیک آؤٹ کر رہے ہیں اور چیک آؤٹ کر کے جو ہے انشاءاللہ پھر ہم نکلتے ہیں واپسی کی طرف۔ چلیں ابھی گاڑی کی طرف چلتے ہیں۔